یہ کوہنی کا دھونا شامل نہیں ہے. دھو لے تو کوئی گناہ نہیں ہے. بات اور یہ فرض ہے یا نہیں. تو امام ظفر کے نزدیک یہ فرض نہیں ہے، جبکہ دیگر ائمہ ہمارے جو ہیں امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد، ان کے نزدیک یہ دھونے میں شامل ہے. اصل میں اختلاف جو ان کا آیا کہ قرآن پاک میں آیا وَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق تک دھو. تو مرافق اس دھونے میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ اس کو یہاں اصطلاح میں انہوں نے استعمال کیا کہ غایہ مغیہ میں داخل ہوتی ہے یا نہیں. یعنی جو اینڈ ہے کسی بھی چیز کی، جو لمٹ ہے، وہ لمٹ اس میں آتی ہے یا نہیں آتی. تو امام ظفر کہتے ہیں کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتی. جیسا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے آپ کو جو پلاٹ بیچا ہے وہ اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک ہے، اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک، تو وہ دیوار شامل ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے. آپ جب پلاٹ خریدتے ہیں تو حد بندی ہوتی ہے نا. بھائی یہ یہاں اس دیوار سے اس دیوار کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ آپ کا ہوتا ہے، وہ دیوار آپ کی نہیں ہوتی ہے. تو جو آپ کو بیچا گیا حد اس کی کہاں تک بیان کی گئی؟ دیوار تک. تو وہ دیوار اس بیچنے میں شامل ہے؟ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو غایت ہے، انتہا جو ہے، اینڈ جو ہے، یہ مغیہ یعنی جس چیز کی حد بیان کی جا رہی ہے، یا بیچنے والی جو بیچی گئی ہے زمین اس کی حد بیان ہو رہی ہے، تو وہ مغیہ کہلاتی ہے. تو یہ غایت اس مغیہ میں شامل نہیں. امام ظفر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عرف اور عادت میں لوگ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ دھو، اِلَل مرافق، کہاں تک؟ کوہنیوں تک. تو کوہنیوں تک دھونا ہے، کوہنیوں سمیت نہیں ہے. تو کوہنی شامل نہیں ہے اس میں. جبکہ دیگر جو ائمہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس حکم میں کوہنیاں بھی شامل ہیں. وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جناب جہاں پر یہ جو غایت آئی ہے وہ حکم کو دراز کرنے کے لیے ہوتی ہے اور ایک حکم کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو جہاں پر حکم کو دراز کرنے کے لیے وہاں تو یہی بات ہوتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. مثلا بھئی آپ کو زمین بیچی، تو زمین کی دراز کیا جا رہا ہے کہاں تک کی بیچی گئی ہے. تو وہ تو اس کو حکم کو لمبا کر کے وہاں تک لے کر گئے کہ بھئی یہاں تک بیچی، یہ بیچی گئی چیز یہاں تک ہے. تو اس میں تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے امام ظفر فرما رہے ہیں. لیکن کبھی غایت اسقاط کے لیے آتی ہے، کبھی غایت تو وہ شامل نہیں ہوتی. پہلے کی مثال ہے روزے کی. اتم الصیام الی اللیل، وہاں پہ بھی الی کا لفظ آیا، رات تک روزے کو پورا کرو. تو اب کیا رات کا حصہ گزارنا روزے میں ضروری ہے؟ نہیں ہے ضروری. جیسے ہی سورج ڈوبا اس کا یقین ہوا، روزہ کھولنا جائز ہو گیا. یہی ہے نا، کیونکہ سورج ڈوبے گا رات آئے گی. جب تک سورج موجود ہے اس وقت تک دن موجود ہے. دن موجود ہے تو رات نہیں، رات موجود ہے تو دن نہیں. دونوں ضد ہیں ایک دوسرے کی. تو روزے کو دن میں کرنا ہے، رات تک پورا کرنا ہے، رات کو پورا نہیں کرنا. تو وہاں پر حکم کیا تھا؟ دراز کیا، کیونکہ روزے کا معنی ہے صوم، صوم معنی امساک، رکنا. تو رکنا تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو تو بھی رکنا ہی ہے. تو اس حکم کو دراز کر کے رات تک کا حکم لے جایا گیا کہ اس امساک کو تم دراز کرو، لمبا کرو. کب تک؟ رات تک. تو یہ رات نہیں ہے اس میں. وہاں تو ٹھیک ہے امام ظفر نے جو کہا تھا غایت مغیت میں شامل نہیں ہوتی، ہم بھی کہتے نہیں ہوتی. لیکن کب نہیں ہوتی؟ جب وہ
حکم کی درازی کے لیے ہو، لیکن اگر وہ حکم کے اسقاط کے لیے ہو تو وہاں شامل ہوتی ہے۔ اب یہ اسقاط کا مطلب کیا ہے؟ اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ غایت نہ ہوتی تو حکم آگے تک خود ہی گیا ہوا تھا پہلے ہی۔ مثلا اب ہاتھ کا اطلاق یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے، یہاں سے کندھا شروع ہوتا ہے، یہ پورا ید ہے۔ عربی میں، اردو میں ہم ہاتھ کہتے ہیں نا۔ ڈاکٹر انجیکشن کہاں لگاتا ہے؟ اوپر والے حصے پہ لگاتا ہے نا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ پہ انجیکشن لگوا کے آئے، نہیں تو کہیں اور بھی لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتے ہیں وہاں لگایا۔ تو ہاتھ پہ انجیکشن ہم ہاتھ کا اطلاق یہاں تک کر رہے ہیں یا یہاں تک کر رہے ہیں؟ یہاں تک ہے نا۔ تو اگر قرآن میں اتنا ہوتا کہ ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو، تو کہاں تک دھونا لازم ہو جاتا؟ بغل تک، پورا یہ کندھے کا جوڑ جہاں سے آ رہا ہے ہمارا، یہ نیچے کا حصہ بغل کہلاتا ہے، تو یہاں تک پورا دھونا ہم پر لازم ہو جاتا۔ تو اس الل المرافق نے آ کر حکم کو ساقط کیا ہے۔ ویسے تو اوپر تک ہونا تھا، اس کو کم کر کے کہاں تک کر دیا؟ مرافق تک کر دیا۔ یہی ہوا نا، تو اس لیے یہ کوہنی اس میں شامل ہوگی۔ وہاں معاملہ تھا دراز کرنے کے لیے، یہاں معاملہ ہے ساقط کرنے کے لیے، تو اس لیے یہاں پر جو لمٹ آئے گی وہ اس حکم کے اندر شامل ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو امام ظفر کسی اور نظر سے دیکھ رہے تھے، امام اعظم اور دیگر ائمہ کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے صرف ایک جہت کو دیکھا، یہاں انہوں نے دونوں جہتیں دیکھی۔ انہوں نے صرف ایک آیت کو دیکھا، ہم نے دوسری طرف سے بھی دیکھا۔ تو اسی لیے مفتابی قول جو ہے اور جو ظاہر الروایہ ہے وہ یہی ہے کہ کوہنیاں بھی اس دھونے میں شامل۔ ہاں، اس سے اختلاف سے فرق یہ پڑا کہ اگر بالفرض کسی نے کوہنیاں نہیں دھوئیں یا کوئی کونی دھونے کا انکار کرتا ہے تو اس پہ یہ حکم نہیں لگے گا کہ قرآن کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو دلالت آ رہی ہے اس الل المرافق والی، وہ اس طرح کی قطعی نہیں ہے جو ید کے اوپر ہے، کیونکہ یہاں مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا، یہاں مطلب دوسرا بھی ہو سکتا تھا۔ اب ہونا تو اس کو واجب چاہیے تھا کہ کونی دھونے کو ہم کہتے ہیں واجب ہے، لیکن وضو میں کوئی واجب نہیں ہے، وضو میں کوئی، اس لیے اس کو ہم فرض عملی کے اندر لے کر آتے ہیں۔ یہ اب ایک اصطلاح تھوڑی سی اور ہے، اگر یہ اصطلاحیں آپ نے پڑھنی ہو تو بھاری شریعت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی شروع کے اندر یہ اصطلاحیں بڑی آسان انداز میں اور اچھے انداز میں لکھی ہوئی ہیں۔ فرض اعتقادی کیا ہے، واجب اعتقادی کیا ہے، فرض عملی کیا ہے، واجب عملی کیا ہے۔ تو کیونکہ ہمارے پاس دن کم ہے، اگر میں زیادہ اس پہ ٹائم لگاؤں گا تو پھر یہ ہمارا رہ جائے گا۔ تو وضو میں کیونکہ واجب نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم فرض ہی کہتے ہیں، لیکن اس میں اس طرح کی قطعیت نہیں ہے جس طرح ہاتھ کے دھونے میں قطعیت۔ سمجھ آئی؟ کیونکہ اس میں امام ظفر ایک مجتہد ہیں اور قطعی چیز میں، متفق علیہ چیز میں کسی کو اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔ اجتہاد ہوتا ہی وہاں پر ہے کہ جہاں پر کچھ نہ کچھ احتمالات موجود ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہمارے صدر صاحب نے کہا تھا بھائی کوئی صورت نکالو سود حلال کرنے کی، ہے نا ممنون حسین صاحب، اب تو دنیا سے چلے گئے، اللہ مغفرت کرے ان کی، سنی آدمی تھے بارہ، لیکن بات وہ بڑی عجیب کر گئے تھے روا روی میں۔ کوئی صورت نکالو، علماء کرام سے میں کہوں گا کہ کوئی صورت نکالے اس کے حلال ہونے کی، تو بھائی نص موجود ہے، اس کے اوپر کوئی کیا صورت نکالے گا؟ ہاں، کوئی غامدی صاحب جیسے کچھ نکال دیں تو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو اپنے گمان میں تو مجتہد اعظم ہے، اس وقت وہ جو چاہے کہہ دیں، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی
قرآن حدیث کی دلیل تو ان سے کوئی سنتا ہے نہیں، نہ انہیں آتی ہے، انہوں نے تو جو کہنا ہوتا ہے منہ میں آ کر کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسے مجتہد تو واقعی آدمی ہیں جو قرآن کے خلاف بھی اجتہاد کر لیتے ہیں، لیکن جو حقیقی مجتہد ہے وہ کبھی قرآن و حدیث کے خلاف اجتہاد نہیں کرتا، نص کے خلاف اجتہاد نہیں ہوتا۔ جو موجود ہے، جو اللہ نے حکم بتا دیا ہے، اس کے خلاف کسی کی کوئی مجال نہیں۔ تو یہ کونی جو ہے یہ بھی فرض میں ہی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو معاملہ یہاں پر ہاتھ کا ہے وہی معاملہ پیر کا ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ الی الکعبین، کعب کا لفظ ہے، یہاں مرافق تھا، وہاں پر کعبین ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو اب وہاں پر بھی یہ اختلاف ہے کہ ٹخنے دھونے میں شامل ہیں یا نہیں ہے، تو وہاں پر بھی یہی بات ہے۔ تو رجل کا تعلق جو ہے وہ بھی پوری یہاں سے لے کر یہاں تک ٹانگ کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی غایت کس لیے آئی ہے؟ اسقاط کے لیے آئی ہے۔ اچھا، اس میں اب کعبین آیا ہے، تو کعبین تسنیہ کو کہتے ہیں، ویسے تو جمع آیا تھا ارجلکم، ارجل کیا ہے؟ جمع ہے، اس کی رجل کی، رجل پیر کو کہتے ہیں، تو جمع آیا ہے تو وہاں پر بھی جمع ہی ہونا چاہیے تھا۔ پیچھے کیا آیا تھا؟ مرافق، مرفق کی جمع مرفقین تو نہیں ہے، وہاں تسنیہ نہیں ہے، یہاں تسنیہ ہے، یہاں الی الکعبین آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل میں کعب دو چیزوں کو کہا جاتا ہے پیر میں، ایک تو جو سائڈ کی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے عظم الناتی، یہ ہر پیر میں دو ہوتی ہیں، گٹے جس کو ہم بولتے ہیں، ٹخنے جس کو ہم بولتے ہیں نا، پیر کے ایک اس طرف ہوتا ہے اور ایک اس طرف ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے یہ جو ابری ہوئی ہڈی بیچ میں ہوتی ہے پیر کے درمیان میں، اس کو بھی عربی میں کعب کہتے ہیں۔ تو کسی بھی پیر میں تین کعب ہوتے ہیں، دو یہ سائڈ والے اور ایک یہ بیچ والا۔ تو یہاں پر کیونکہ یہ لفظ ایسا ہے کہ دونوں پہ جا رہا تھا، اگر جمع کا لفظ ہوتا تو پھر یہ مراد لیا جاتا، جیسے کونی ایک ہی ہوتی ہے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں کونی ایک ہوتی ہے، تو ایسے ہی یہاں پر یہ ہڈی ایک ہی ہوتی ہے بیچ والی، لیکن یہ دو ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کعبین فرمایا، تاکہ جو بھی لغت کو جاننے والا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پر مراد یہ ابھری ہوئی ہڈیاں جو سائڈوں پہ ہوتی ہیں وہ مراد ہے، یہی دو ہوتی ہیں، وہ ایک ہوتی ہے۔ تو اس لیے سب کے نزدیک یہ دو کا دھونا ضروری ہے، وہ کسی کا بھی قول نہیں ہے کہ یہ دھونا ضروری۔ اور علامہ ہشام نے امام محمد سے ایک روایت نقل کی کہ کعب سے مراد یہ بیچ والی ہڈی ہے، تو بعض لوگوں کو اس سے شبہ لگا کہ شاید اس میں بھی اختلاف